ہیلو مائی یوٹیوب فیملی، السلام علیکم، کیسے ہیں سب؟ امید ہے سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور میری ویڈیوز مزے سے دیکھ رہے ہوں گے۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے بریک اپ۔ اوکے، بریک اپ ہو جائے تو اس کے بعد کیا کرنا چاہیے، موو آن کیسے کرنا چاہیے، اس بریک اپ کا جو سیڈ فیز ہوتا ہے، دکھی ہوتا ہے ہر انسان، اس سے کیسے نکلنا چاہیے۔ جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ آج کل ہر اگلے بندے کا بریک اپ ہوتا ہے، ٹک ٹاک بھرا ہوا ہے بہت سی سیڈ ویڈیوز، ہر اگلا بندہ اداس ہے، ٹھیک ہے، ہر اگلا بندہ ڈپریشن میں ہے۔ سوشل میڈیا پہ ہم لوگ بہت سی نیوز دیکھتے ہیں، کسی نے سوسائڈ کر لی، کسی نے سوسائڈ کرنے کی کوشش کی۔ مسئلہ کیا ہے؟ ڈپریشن۔ ڈپریشن کیوں ہے؟ کسی نے چھوڑ دیا، کسی کی منگنی ٹوٹ گئی، نکاح ٹوٹ گیا، نکاح ہو کے ٹوٹ گیا، منگنی ٹوٹ گئی، اور کسی نے چھوڑ دیا۔ اور بہت زیادہ کیسز یہ ہیں کہ 5 سال کا ریلیشن شپ تھا، چھوڑ دیا، 7 سال بعد چھوڑ دیا، 3 سال بعد چھوڑ دیا، مطلب بہت زیادہ کامن ہے۔ چھوڑنا تو نارمل سی بات ہے آج کل، اور ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بریک اپ کے بعد سب سے پہلے آپ لوگوں کو ٹرائی کرنی چاہیے کہ آپ لوگ موو آن کریں، موو آن کرنے کی کوشش کریں۔ اب کچھ لوگوں کے نزدیک موو آن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ موو آن کا مطلب کچھ لوگوں کے نزدیک یہ ہے کہ ایک تعلق سے نکلیں، ایک ریلیشن شپ ختم ہوا ہے، دوسرے میں چلے جاؤ، دوسرے سے بات کرنا سٹارٹ کر دو، کوئی بھی کسی کا بھی میسیج ہے اس سے بات کرنا سٹارٹ کر دو، لائک ٹائم پاس۔ تاکہ اب لوگ سوچتے ہیں کہ اگر وہ ایک سے نکل کے دوسرے سے بات کریں تو شاید وہ موو آن کر سکتے ہیں۔ اگر ایک سے رابطہ ختم ہو گیا تو دوسرے سے بات کرنے کو موو آن کرنا نہیں کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ جب ایک سے بات کرتے ہیں، دوسرے سے بات کرتے ہیں، تو اس دوسرے سے بات کرنے کا بھی آپ کا دل نہیں کرتا، آپ اس کو بھی ہرٹ کرتے ہیں، آپ لوگ صحیح طرح سے اس سے بھی بات نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ تو جب بھی بریک اپ ہو تو اس کے بعد آپ نے موو آن کرنے کے لیے ایسا نہیں کرنا کہ فوراً سے کوئی ایک منگنی ٹوٹی ہے تو دوسری منگنی کر لی یا دوسری شادی کر لی، تو اس طرح سے نہیں کرنا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ موو آن کرنے کا صحیح طریقہ نہیں ہے۔ موو آن کرنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے اندر جو دکھ ہے، جو تکلیف ہے، جیسے لوگ رات کو روتے ہیں، سیڈ گانے سننے بیٹھتے ہیں اور بہت کچھ کرتے ہیں، تو وہ جو دکھ ہے، وہ جو تکلیف ہے، وہ آپ کے اندر سے نکل جائے، ٹھیک ہے۔ اس چیز کو موو آن کرنا کہتے ہیں کہ پھر جب بعد میں کبھی وہ ٹائم آئے یا اس کا کوئی ذکر ہو یا کوئی ملاقات ہو تو آپ لوگوں کو وہ چیز ہرٹ نہ کرے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، کسی دوسرے سے بات کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں اور اس کی جو پکچرز ہوتی ہیں، ویڈیوز ہوتی ہیں، وہ دیکھتے رہتے ہیں ساتھ ساتھ، کبھی پھر اس کا ذکر آئے، کسی سے بات نہیں کرتے، پھر ایسا ہوتا ہے کہ کبھی اس کا ذکر آئے یا وہ سامنے آئے تو واپس گھوم پھر کے وہ اسی فیس میں چلے جاتے ہیں، ان کو دوبارہ سے سب کچھ یاد آ جاتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو ہیل کرنے کا ٹائم دیں، اپنے آپ کو ہیل کریں، موو آن کریں، ٹھیک ہے۔ بریک اپ کے بعد دوسرے نمبر پہ ڈینائل میں نہ جائیں۔ ڈینائل کا مطلب کیا ہے کہ ماننے سے ہی انکار کر دینا کہ نہیں، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، میرے ساتھ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اس نے تو مجھ سے اتنے وعدے کیے تھے، اس نے تو مجھے کہا تھا یہ ہوگا وہ ہوگا، لیکن پھر بھی ایسا ہو گیا، پھر بھی اس نے ایسا کیا، میرے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس ڈینائل کے فیز سے نکل جائیں، آپ کے آدھے مسئلے حل ہو جائیں گے، آپ کے دماغ پہ جو آدھا بوجھ ہے وہ حل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کو ماننے سے انکار مت کریں کہ آپ کے ساتھ ایسا ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، آپ کا جو بھی تعلق تھا وہ ختم ہو چکا ہے۔ لوگ بہت زیادہ تکلیف میں رہتے ہیں، اس چیز سے سوچتے رہتے ہیں، اوور تھنکنگ کرتے ہیں کہ نہیں، میرے ساتھ تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو میرے ساتھ ایسا کر ہی نہیں سکتا، اس نے تو مجھ سے یہ وعدہ کیا تھا، وہ وعدہ کیا تھا، اب میرے ساتھ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ تو اس چیز میں آپ نے نہیں جانا، آپ نے ایکسیپٹ کرنا ہے کہ نہیں، یہ ہو گیا ہے۔ اس کے بعد آپ کے لیے آسانی شروع ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے آپ نے کہ اپنا کوئی سپورٹ سسٹم ڈھونڈنا ہے۔ سپورٹ سسٹم آپ کی کوئی بہن ہو سکتی ہے، بھائی ہو سکتا ہے، مدر، فادر، دوست، یا کوئی پروفیشنل ہیلپ ہو سکتی ہے، سائیکالوجسٹ سے آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں، ہیلپ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگوں کے دوست ایسے ہوتے ہیں جس سے وہ ہر بات کر کے ریلیکس فیل کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس کوئی بھی نہیں ہوتا، ان کو لگتا ہے کہ ہر بندہ ان کو جج کرے گا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے پروفیشنل ہیلپ لے لینی، کیونکہ جو سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں وہ کبھی بھی آپ کو جج نہیں کرتے، آپ کی ہر بات سنتے ہیں اور آپ لوگ ان سے آرام سے بات کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگ پروفیشنل ہیلپ لے سکتے ہو، اپنا ہر جو بھی آپ کا دکھ ہے وہ ان کو آپ لوگ بتا سکتے ہو۔ چوتھے نمبر پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے آپ کو تھوڑا سا ٹائم دینا ہے۔ ٹائم کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے فوراً سے
دوسروں کو اپنی ہر چیز بتانے نہیں لگ جانی، اپنے فوراً سے دوسرے تعلق نہیں بنا لینے، ٹھیک ہے؟ اپنے آپ کو تھوڑا سا ٹائم دیں، پھر جب آپ کو سمجھ آئے پھر دوستوں کو بتائیں، فیملی کو بتائیں، کسی جو بھی آپ کی لائف میں شیئر کرنے والا ہے، جس کا آپ کو پتہ ہے کہ وہ آپ کو جج نہیں کرے گا، اس سے آپ لوگ شیئر کر سکتے ہو۔ اور اپنے آپ کو تھوڑا سا اپنا ٹائم دینا ہے، ٹھیک ہے؟ تھوڑا ریلیکس ہونے کے لیے ٹائم دینا ہے، یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، اسپیمنگ کرتے ہیں، میسج کرتے رہتے ہیں، کال کرتے رہتے ہیں، تم نے بلاک کر دیا، تم نے ایسے کیوں کیا، یہ سب آپ نے نہیں کرنا۔ اپنے آپ کو ٹائم دینا ہے، 2-3 ہفتے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ لوگ ریلیکس رہیں، خود کو ریلیکس کرنے کی کوشش کریں۔ 5ویں نمبر پہ کیا ہے، آپ نے اپنا خیال رکھنا ہے، سیلف کیئر کرنی ہے، اپنے آپ سے پیار کرنا ہے۔ آپ نے آپ کی فیوریٹ مووی ہے وہ دیکھ لینی ہے، آپ کا فیوریٹ کھانا ہے آپ نے وہ کھانا ہے، آپ واک کریں، ورزش کریں۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ جو آپ کا اپنا آپ ہے نا، آپ کو اسی سے سب سے زیادہ پیار ہے، آپ نے اور کسی سے بھی نہیں کرنا۔ آپ کے لیے آپ کا اپنا آپ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہونا چاہیے، اور کوئی بھی نہیں، دنیا کا اور کوئی بھی بندہ آپ کے لیے اس ٹائم پہ امپورٹنٹ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے سب سے زیادہ خیال اپنا رکھنا ہے، اس کے بعد کسی اور کا۔ جو چیز پسند ہے، لکھنا پسند ہے، مووی دیکھنا پسند ہے، ناول پڑھنا پسند ہے، باہر جانا پسند ہے دوستوں کے ساتھ، یا کسی ہالیڈے پہ جائیں، جو چیز بھی آپ کو خوشی دیتے ہیں نا، جو اس سارے ٹائم پیریڈ میں اس بندے نے آپ کو منع کی ہوئی تھی، کیونکہ ہر تعلق میں کوئی نہ کوئی ریسٹرکشن ہوتی ہے، تم نے یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، تو جو چیز آپ کو پسند ہے نا، آپ نے وہ کرنی ہے، اس سے آپ کو خوشی ملے گی، آپ کو پتہ چلے گا کہ نہیں میرے لیے کیا امپورٹنٹ ہے اور مجھے کیا پسند ہے، وہ آپ نے سب سے پہلے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اوکے، تو پیچھے ہم نے بات کی کہ تعلق ختم ہو گیا، اس کے بعد آپ کا وہ جو دکھی فیز ہے اس سے آپ نے کیسے نکالنا ہے۔ اوکے، اب آپ تھوڑے بہتر ہو گئے ہیں، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، بریک اپ کے بعد آپ نے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ آپ کے پاس جو بھی پکچرز ہیں، ویڈیوز ہیں، وہ آپ نے ڈیلیٹ کر دینی ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہمت نہیں ہوتی، ہم سے نہیں ہوتا، لیکن جب تک آپ لوگ تھوڑی ہمت نہیں کریں گے تو تب تک کچھ بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے آپ نے جو بھی میموریز ہیں، پکچرز، ویڈیوز، میسیجز، چیٹس، وہ سب کچھ ڈیلیٹ کر دینا ہے۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے ایموشنز کو آپ لوگوں نے پہچاننا ہے کہ ہمیں غصہ کس بات پہ آتا ہے، ہم اداس کس بات پہ ہوتا ہے، ہمیں کون سی چیز ٹریگر کرتی ہے، ہم نے وہ بات نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ ایک ڈائری لیں، آپ لوگ اپنے پاس ایک ڈائری رکھیں۔ سب سے بہتر کیا ہے کہ کسی کو بھی بتانے سے بہتر ہے کہ آپ لوگ کے پاس جو ڈائری ہے اس پہ ہر چیز لکھیں، اور پھر پروفیشنل ہیلپ لیں، کسی سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں، اور جو بھی آپ کو مسئلہ ہوگا وہ آپ کو پتہ ہوگا کہ ہم نے کیا بات کرنی ہے، ہم نے کیا مسئلہ ہے، وہ آپ ان سے شیئر کر سکتے ہیں۔ اور کچھ لوگ تو صرف کسی سے بات کر کے، کسی دوست سے بات کر کے یا لکھ کے، ان کے جو بھی ایموشنز ہوتے ہیں وہ لکھ کے بہت زیادہ بہتر فیل کرنے لگ جاتے ہیں پہلے سے، ان کو کسی کے پاس اور جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ لوگ لکھا کریں، جو آپ کو پسند ہے وہ کیا کریں، دوستوں کے ساتھ جائیں، آؤٹنگ کریں، اور لوگوں سے ملیں جلیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی نے آپ کے ساتھ غلط کر دیا تو پھر آپ لوگ یہ دکھانے کی کوشش کرتے ہو کہ ہم تو بہت اداس ہیں، بہن بھائی دوست سب سے تعلق ختم کرتے ہو، ہر چیز سے اپنے آپ کو غائب کر لیتے ہو، سوشل کنیکشنز آپ لوگ اپنے بالکل ختم کر دیتے ہو۔ تو ایسا بالکل بھی نہیں کرنا، جب تک آپ کے برین کو سگنل نہیں جائے گا کہ میں خوش رہنا چاہتا ہوں، تب تک آپ کا برین بھی آپ کو یہ سگنل نہیں دے گا کہ آپ خوش رہ سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ تو آپ نے اپنے برین کو یہ سگنل دینا ہے کہ نہیں، ہم اب چینج ہونا چاہتے ہیں، اب ہم خوش رہنا چاہتے ہیں، تو پھر ہی آپ لوگ خوش رہ سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ تو بریک اپ کے بعد دوسرے نمبر پہ یہ ہو گیا۔ تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اپنے آپ کو پازیٹیو رکھنا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے کرتے ہیں کہ اداس رہنا شروع کر دیتے ہیں، ہر جگہ سے وہ غائب ہو جاتے ہیں، ڈی پیز ریموو ہو گئی، کسی سے ملنا جلنا چھوڑ دیا، دوستوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا، ہر کسی سے لڑنا شروع کر دیا، اپنے آپ کو برا کہنا شروع کر دیا کہ نہیں میں تو وہی برا، میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، میرے ساتھ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اپنے آپ کو اداس فیل کروانا، ہر ٹائم اپنی حالت بری کر کے رکھنا تاکہ دوسرے کو احساس ہو جائے۔ لیکن اگر کسی کو احساس ہونا ہوتا تو پھر آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہی کیوں، وہ آپ کے ساتھ ایسا کرتا ہی کیوں اگر اس کو احساس ہوتا؟ تو احساس کروانے کے لیے اپنے آپ کو برا بنا کے، اپنی حالت بگاڑ کے کسی کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو خوش رہنا ہے تاکہ اس کو احساس ہو کہ اس نے کیا کیا ہے، اس نے کیا کھایا، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ لوگ پازیٹیو رہیں، خوش رہیں، اپنے آپ کو کسی پازیٹیو پروڈکٹیو کام میں
اپنے آپ کو بزی رکھیں. 4 پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کے جو بھی فرینڈس ہیں، فیملی ہے، ان کی گیدرنگ میں جائیں. لوگ گیدرنگ میں جانا چھوڑ دیتے ہیں، ملنا چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں ہمارا دل نہیں کرتا، اب ہمارے ساتھ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، مطلب ہر ٹائم اداس رہنا. جب آپ خوش رہنے کی کوشش کریں گے نا تو ہی آپ خوش رہ سکتے ہیں. جب تک آپ کوشش نہیں کریں گے تب تک کچھ بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. اور لاسٹ پہ اپنی باؤنڈری سیٹ کریں. یہ آپ کے لیے بہت 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 امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنی باؤنڈری سیٹ کریں. آپ ایک سرکل بنا لیں اور اس کو سیٹ کر لیں کہ یہ میری باؤنڈری ہے. اس میں آپ کسی کو گھسنے کی اجازت ہی نہ دیں کہ کوئی آپ کی باؤنڈری میں گھسے اور آپ کو ہرٹ کرے. ہر کسی کو بتائیں کہ یہ میری باؤنڈری سیٹ ہے، اس سے آگے تم نے نہیں آنا، اپنے لیمٹ میں رہو، ٹھیک ہے. اگر کوئی آپ کو برا کہہ رہا ہے تو نو کہنا سیکھو، ٹھیک ہے. اس کو جواب دینا سیکھو. اگر کوئی آپ کو ہرٹ کر رہا ہے تو آگے سے آپ اس کو جواب دینا سیکھو کہ نہیں بھائی یہ تم نے غلط کیا ہے، نہ کہ چپ کر کے روتے رہنا، اداس رہنا. ایسا نہیں کرنا، ٹھیک ہے. آپ نے اپنی باؤنڈری سیٹ کرنی ہے، چاہے وہ ایموشنل باؤنڈریز ہیں، فائنینشیل باؤنڈریز ہیں. ایموشنل اسٹیبلٹی لے کے آنی ہے اپنے اندر، تبھی آپ کی لائف نارمل ہوگی. اس کے بغیر اگر آپ صرف اپنے آپ کو سیڈ فیل کروا رہے ہو، صرف اپنی حالت بگاڑ کے رکھ رہے ہو، سب سے ملنا چھوڑ دیا، کام کرنا چھوڑ دیا، پڑھنا چھوڑ دیا، کچھ بھی کرنا چھوڑ دیا، جو بھی آپ کو پسند ہے ہر چیز کرنی چھوڑ دی، تو پھر آپ کو بہت ٹائم لگ جائے گا موو آن کرنے میں، کسی خوش رہنے میں، کچھ بھی کرنے میں بہت ٹائم لگ جائے گا، ٹھیک ہے. تو اس لیے ان ساری چیزوں پہ عمل کریں. اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے میرا چینل سبسکرائب کر دیں. اللہ حافظ.